اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا، یعنی مریم کو اچھی طریقے سے قبول کرنا، عمدہ طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین انداز سے پرورش فرمائی۔ وکفلها زکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست بن گئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا محراب میں، کمرے میں حضرت مریم کے پاس داخل ہوتے تو ان کے پاس الگ انداز کا رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بغیر حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، جیسا کہ واقعے میں آیا۔ ان کا نام حنا تھا، حنا، انہوں نے منت مانی لیکن لڑکی پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قبول کر لیا، ان کو قبول کر لیا۔ اب قبول کرنے کا طریقہ کیا ہوا وہ میں واضح کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کل کے مسئلے میں ایک بات یہ رہ گئی تھی، جیسے کل آخر میں ایک حدیث میں نے سنایا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت مریم کی والدہ نے یہ جو دعا کی تھی کہ شیطان مردود سے ان کی حفاظت فرما، شیطان مردود سے ان کی حفاظت فرما، تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور شیطان جو ہر بچے کو چھوتا ہے حضرت مریم کو نہیں چھوا۔ تب یہاں پہ مفسرین علماء کرام نے لکھا ہے سارے انبیاء کو شیطان نے چھوا، اللہ کے نبی کو بھی چھوا اصول کے تحت، اور اس اصول سے حضرت مریم کو الگ کر دیا گیا۔ تو کیا حضرت مریم کی حیثیت جو ہے تمام انبیاء سے بڑھ گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے علماء کرام نے کہ جزوی فضیلت سے کلی فضیلت جو ہے زائل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں انسانوں میں سب سے افضل ہے، ٹھیک، ایک۔ دوسرا، نبیوں کے اندر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے افضل ہے۔ ان کے بعد نمبر ہے صحابہ کرام کی جماعت کا، نبیوں کے بعد۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تابعین کا اور اہل علم کا۔ اب یہ ترتیب جو ہے یہ قرآن حدیث کے نصوص سے ثابت ہے، لہذا حضرت مریم کا شمار یہ اولیاء اللہ کے اندر آتا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے اندر آتا ہے، لہذا نبیوں سے یہ کسی حالت میں افضل ہو نہیں سکتی۔ اس کی مثال حدیث سے لو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے یا گزر رہے تھے، وہاں پہ چند بچیاں گانا گا رہی تھی یا ناچ رہی تھی۔ ان کی بے ہودہ حرکت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے نظر پھیر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تب بھی وہ بچی اپنے کام میں لگی رہی۔ حضرت عمر آئے تو بھاگ گئی، حضرت عمر آئے تو بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر فرمایا کہ عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان بھی اس راستے پہ نہیں چلتا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے عمل ہوتا رہا، ابوبکر آپ نے نظر پھیر لی، ابو بکر کے سامنے عمل ہوتا رہا، حضرت عمر کے سامنے عمل ختم ہو گیا۔ تو اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر سے اور اللہ کے نبی سے عمر جو ہے زیادہ فضیلت والے ہو گئے، نہیں، اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے ابوبکر صدیق کی ہے۔ لہذا یہاں پر دیکھو اس واقعے میں حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہونے سے، ایک فضیلت ثابت ہونے سے وہ حضرت ابو بکر سے اور اللہ کے نبی سے اونچے نہیں ہوئے۔ اسی طرح حضرت مریم کی اگر یہ فضیلت ثابت ہو گئی تو اس سے وہ انبیاء کرام سے افضل نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کی والدہ نے جو ہے دعا مانگی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے بہترین انداز میں بطریق احسن ان کو قبول فرمایا۔ کیا معاملہ ہوا کہ ریت و رواج تو یہ چل رہا تھا کہ لڑکا بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول ہوتا،
اللہ نے ایسا معاملہ کر دیا کہ جتنے مجاورین مسجد میں رہتے تھے ان سب کے دل میں اس رواج کے خلاف حضرت مریم کی محبت ڈال دی. لہذا معاملہ یہ ہوا کہ کسی نے اعتراض نہیں کرا کہ بھئی یہ لڑکی ہے تو ہم اس کو کیسے قبول کریں، نہیں، بلکہ اللہ نے سب کے دل میں حضرت مریم کی محبت ڈال دی. تو سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بچی کی پرورش میں کروں گا. لہذا حضرت زکریا نے دلیل پیش کی کہ بھائی اس کی پرورش کا زیادہ حقدار میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اس کی خالہ میرے نکاح میں اپنے خالہ کے پاس رہیں گی. خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے مانا نہیں. دوسرے جو مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں تو بیت المقدس کی مانے نہیں. لہذا قرآن اندازی ہوئی، اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا. قرآن ڈالا گیا، قرآن میں حضرت زکریا کا نام آیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں وہ چلے گئی. تو کیسا اللہ نے قبول کیا؟ بیٹے کے جگہ پہ، لڑکے کے جگہ پہ لڑکی کو قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ رسم و رواج کے خلاف قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ ایک نبی کو ان کی تربیت کے لیے منتخب کر دیا. اسی کو قرآن کہتا ہے تقبلها ربها بقبول حسن، کہ بہترین انداز میں قبول کیا. یہ مطلب ہے بہترین انداز میں قبول کرنے کا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بہترین انداز میں ان کی پرورش کی. مفسرین نے لکھا ہے اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ بنایا، جسمانی نشو و نما اعلیٰ بنائی، حسن و جمال کے اندر کمال دیا، اسی طرح عبادت کے اندر کمال دیا. ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو نوازا. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ بہترین اور عمدہ انداز میں جو ہے ان کی پرورش فرمائی. یعنی جسمانی پرورش بھی، نشو و نما بھی، اور جو ہے روحانی نشو و نما بھی ان کی جو ہے بلند انداز میں فرمائی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت زکریا کو ان کا ذمہ دار سرپرست بنا لیا. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زکریا کے سپرد ہو گئے. وہ آیا، ان کی والدہ حنا آئی اور پیش کر دیا. قرآن ڈالا گیا، حضرت زکریا کے کفالت کے اندر آ گئی. حضرت زکریا نے تھوڑی بڑی ہونے تک اپنے گھر پہ رکھا، اور جب بڑی ہو گئیں تو مسجد کے اندر محراب ہوتے. دیکھو اس کو محراب بولتے ہیں، اس کو محراب بولتے ہیں. اور یہ قرآن کے اندر جو محراب کہا گیا اس آیت میں، یہ والا محراب نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں عیسائی لوگوں کا اور یہودی لوگوں کے جو عبادت گاہ ہوتی تھی اس میں اونچی ہائٹ پہ روم بنائے جاتے تھے، اور اس مسجد میں جو مجاور ہوتے تھے یا خاص عبادت کرنے والے ہوتے تھے وہ اس روم کے اندر رہتے تھے. تو ایسا ایک عمدہ قسم کا روم حضرت زکریا نے حضرت مریم کو دے دیا. وہ وہاں پر رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی. اور چونکہ چھوٹی تھی تو حضرت زکریا جب بھی باہر جاتے تو تالا لگا کر لاک کر چلے جاتے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا کہ جب بھی واپس آتے اور بہت زیادہ فکر کرتے ان کی، تو جاتے وقت بھی ان کے اہل احوال لے کر جاتے، آنے کے بعد بھی احوال لیتے. تو جب بھی آ کر تالا کھولتے تو کیا ہوتا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب محراب کے اندر آتے وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے الگ روزی پاتے. مطلب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ خلاف موسم پھل وہاں پر ہوتے. گرمی کے پھل سردی میں، سردی کے پھل گرمی میں، سردی کے میوے گرمی میں، گرمی کے میوے سردی میں. اور تعجب اس بات پہ ہوتا کہ تالا لگا ہوا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، کیونکہ محراب کے اندر حضرت مریم ہے، نہ میں نے لا کے دیا، ظاہری کوئی سبب جو ہے نظر آتا نہیں ہے. تو پھر ان کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو ایک دن تعجب سے پوچھ لیا، انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے. اور پھر اصول بیان فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ سنو. مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے اولیاء کرام کی کرامت کو ثابت کیا ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ولیوں کی کرامت یہ حق ہے. اب دیکھو، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے کرامت، ایک ہوتا ہے ارحاس، اور ایک ہوتا ہے استدراج. اب سمجھو، پہلے کرامت اور معجزہ کا بنیادی کیا ہے؟ خرق عادت چیز کو کرامت اور معجزہ کہتے ہیں. خرق عادت یعنی ایسی چیز جس کو کرنے سے بندے عام انسان عاجز ہو جائے. جیسے انسان کی عام عادت کیا ہے؟ زمین پہ چلنے کی، کوئی اڑنے لگ جائے. انسان کی عام عادت کیا ہے؟ آگ میں جل جانے کی، لیکن کوئی نہ جلے. انسان کی عام عادت کیا ہے؟ کہ چھری سے جسم کٹ جائے لیکن کسی کا جسم نہ کٹے. انسان کی عام عادت کیا ہے؟ کہ یہ پانی کے اندر ڈوب جائے لیکن کوئی نہ ڈوبے. تو ایسے خرق عادت، خلاف عادت کام کو جو ہے، یہ خرق عادت کام کو معجزہ کہتے ہیں اگر نبی سے ہوا ہو.
ایسا کام اگر نبی سے ہوا ہے تو یہ معجزہ کہلائے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو ہے 12 راستے بن جانا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے زندہ اور غابن اونٹنی کا نکل جانا، یہ خرق نبی سے. اور اگر یہ کام ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. جیسے حضرت مریم کے لیے کھانا آ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. تو یہ خرق عادت کام اگر نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت. اور نبی کو نبیت ملنے سے پہلے، ان کی ولادت کے موقع پر یا ان کے اعلان نبوت سے پہلے اگر ایسے کوئی احوال ہو جائے تو اس کو ارحاس کہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ولادت ہو گئی تو ایک آگ جلتی تھی، اس کی پرستش کی جاتی تھی، اچانک بجھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جیسے آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے کئی دور جو ہے روشن علاقہ دیکھا. اور ایسے بہت سارے حالات ہم کو سیرت میں ملتے ہیں. تو نبوت سے پہلے جو چیزیں ایسے خرق عادت ہوتی ہے اسے ارحاس کہتے ہیں. اور اگر کسی کافر، کسی فاجر اور کسی جو ہے گنہگار آدمی سے اگر ایسی حرکتیں ظاہر ہوں تو اس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے گنہگار وہ آپ کو کرتب بتائیں گے. ابھی ایک بہت مشہور جو ہے چل رہا ہے یوٹیوب کے اوپر، شبشب والے بابا خطیب سرکار. تو آپ دیکھیں گے اس کو کرسی پہ بٹھاتا، منہ میں سے کیلے نکال لیتا، کبھی کیا کر لیتا. تو وہ ڈھونگی ہے. تو اس کے ہاتھ پہ وہ جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ استدراج ہے. اسی طرح ایک باگیشور بابا ہے نا، باگیشور بابا تم آ جاؤ، تمہارا پورا کنڈلی لکھ کے رکھ دیں گا. تو یہ خرق عادت چیزیں اللہ ان کے ہاتھ پہ بھی ظاہر کرتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں. تو نبی کو معجزہ اس لیے ملتا ہے کہ لوگ معجزے سے عاجز آ کر اور معجزے سے متاثر ہو کر نبی کو نبی مان لے. ولی کو اللہ کرامت اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کی ان کی دعوت کے اوپر جو ہے لوگ جو ہے قبول کر لے. اور فاسق اور فاجر لوگوں کو جو اللہ یہ خلاف عادت چیزیں دیتا ہے، یہ ایمان والوں کے اور لوگوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ حق کو پہچانتے ہیں یا دھوکے میں آ کے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. تو اس آیت کریمہ کو فرمایا علماء کرام نے کہ یہاں سے ولیوں کی کرامت ثابت ہوتے. اب پورا خلاصہ کیا ہو جائے گا؟ کسی نبی سے کسی وقت کسی ایسے عمل کا صادر ہونا جو کسی کی عادت نہ ہو اور اس میں ظاہری اور باطنی کوئی سبب نہ ہو، معجزہ کہلائے گا. کسی نبی سے کسی وقت کسی ایسے عمل کا ظاہر ہونا جو کسی کی عادت نہ ہو اور اس میں ظاہری اور باطنی کوئی سبب نہ ہو، یہ کرامت کہلائے گا. کسی نبی سے ولادت سے پہلے، نبی کی ولادت سے پہلے ایسے عمل کا ظاہر ہونا، یہ ارحاس کہلائے گا. اور کسی کافر فاجر فاسق سے کسی وقت کسی ایسی چیز کا صادر ہونا جو کسی کی عادت نہ ہو اور اس میں ظاہری باطنی کوئی سبب نہ ہو، یہ استدراج کہلائے گا. لہذا ان باتوں پر کہ ولی کی کرامت حق ہے اور معجزہ حق ہوتا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.